السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درد دل۔ ابا کسی طرح مانگ ٹانگ کر 2 روٹیاں اور بچا ہوا کھانا لے آتے، وہی رات گزارنے کے لیے کافی تھا۔ خیر مجھے شادی کے فوراً بعد پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ پروفیسر شگفتہ خاکسار، وہ کم عمر بچی بولتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی ملاقاتوں میں اس کی داستان حیات کو سنا اور سوچا کہ اسے قرنین تک پہنچاؤں۔ ذہن و دل پر بوجھ سا تھا۔ اس کی کہانی اس کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ میری ماں کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ ابو مجھے بہت سمجھنے لگے۔ بھائی کوئی تھا نہیں۔ مجھے ایک درمیانی عمر کے رکشہ والے سے بیاہ دیا۔ میرے تو گلیوں میں سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کے دن تھے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اب کھانا بھی پکے گا اور مٹھائی بھی آئے گی تو پیٹ بھرنے اور نیا جوڑا ملنے کے تصور سے بے حد خوش ہوئی اور خوشی خوشی چند دن پیٹ بھر کا کھانا کھایا۔ میرے میکے میں تو غربت کا رواج تھا۔ ابا کسی طرح مانگ تانگ کر 2 روٹیاں اور بچا ہوا کھانا لے آتے، وہی رات گزارنے کے لیے کافی تھا۔ خیر مجھے شادی کے فوراً بعد پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ شوہر کا رکشہ خراب ہو گیا اور وہ گھر بیٹھ گئے۔ اب جب کہ میری طلب خوراک بڑھتی تو میں روٹیوں کے ٹکڑوں میں سے تازہ ٹکڑا نکال کر کھا لیتی۔ کچھ ہمدرد لوگ پڑوسیوں کو معلوم ہوا تو وہ کھانے کی چیزیں اور دودھ دے جاتے۔ جو رکشہ میں سے بچت ہوتی کرایہ مکان کو دے دیتے۔ کرایہ مکان نہ دیتے تو مالک مکان سامان باہر پھینکنے کی دھمکیاں دیتا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا۔ میرے دکھوں میں اضافہ ہوا اور میں نے کئی بار مرنے کے بارے میں سوچا۔ سوچ کر ذہن معاف ہوتا جاتا کہ کیسے گزارا کروں۔ ابھی ایک بچے کا بوجھ نہیں سنبھالا جاتا تھا کہ دوسری بچی پیدا ہو گئی، جسے میرے ایک بے اولاد رشتہ دار نے گود لے لیا۔ راتوں کو اٹھ کر میں تڑپتی اور روتی، خود سے باتیں کر کے خود ہی سو جاتی کہ چلو بچی دودھ تو پیتی ہوگی، آرام سے رہ رہی ہوگی، پرورش میں نے کیا کرنی تھی؟ مجھے خود کون سا کوئی عقل سمجھ تھی؟ ماں کی ممتا کو سلا دیتی۔ فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ میرے دل مانگ ٹانگ کر گزرنے لگے۔ رکشہ کبھی خراب ہوتا اور کبھی ٹھیک ہو جاتا۔ میں مایوس نہیں ہوئی اور دعا کرتی رہی۔ غربت اور مایوسی کے سائے اور گہرے ہوتے گئے۔ چند آپ جیسے لوگوں نے سمجھایا تمہارا سسرال کراچی میں ہے، تم کراچی چلی جاؤ، وہاں کاروبار بھی مل جاتے ہیں اور بچے کا دودھ کپڑا بھی۔ ملتان میں جتنے موخر حضرات ہیں ان کو اب میں کیسے کہوں کہ میرے گھر میں ایک چراغ اور جلنے والا ہے۔ خیر سے میں پھر سے امید سے تھی۔ اس کے حالات جاننے کے بعد میں نے اور دوستوں نے وہیں بیٹھے سوچا کہ ان کو کوئی یہ بتانے والا نہیں کہ تمہیں بہت سے لوگ بنا دیتے، گھر بھی رہنے کو دیتے، لیکن اب یہ جو فیملی میں اضافہ در اضافہ ہو رہا ہے اس کے درد لوگ ہیں، اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا تم اور تمہارا میاں۔ وہ رونے لگی۔ مجھ سے جو بن سکا کرتی رہی، تسلیاں بھی دیتی رہی اور ملنے والیاں بھی سمجھاتی رہی کہ آپ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کریں۔ وہ کہتی میں نے سنا تھا کہ جو روح جو اس دنیا میں آتی ہے خدا اس کے کھانے اور پرورش کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے، لیکن میں اپنے حالات کا ذمہ دار کسے ٹھہراؤں؟ بہت ہی دردناک باتیں نے سننے والے دل تھام کر رہ جاتے۔ نیند تو رات کی یوں بھی نہیں آتی تھی۔ ہم جیسے حساس لوگ پتہ نہیں کیا کیا توقعات رکھتے ہیں۔ کئی طرح کے خیالات ذہن میں آتے، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ مجھے حقیر سے جو بن سکا سو کیا، مگر اس سے تو دوائیں بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، دودھ، اچھی غذا سب چاہیے۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے کہا میں تمہیں یہاں کی مشہور رہنما صدر لیڈیز کلب جو بہت درد مند دل رکھتی ہیں اور نام ہے بیگم فرح مختار صاحبہ، اس کے پاس لے جاتی ہوں۔ تم 1-2 سال جب تک بیٹا بڑا نہیں ہو جاتا اس کے سرپرستی میں رہو، وہاں سب طرح کی پناہ ملے گی۔ شوہر آپ کے کسی سرائے میں رہ لے،
اسی طرح میری کچھ دوست اور عزیز بھی رہنے کو تیار تھی۔ اچانک اس کے آنسو بند ہو گئے اور کہانی بھی ختم ہو گئی۔ ہم نے سوچا کسی کا سرونٹ کو کوارٹر خالی ہو تو اسے وہیں جگہ ڈلوا دیتے ہیں۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ ہم سمجھے راضی ہو گئی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن وہ لیڈیز پارک میں کبھی نہیں آئی۔ بس میرے پاس اس کا فون نمبر موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اس کے مسائل کام ہو جائیں، لیکن اس کے لیے دل بے چین رہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ درد دل کا کیا کروں۔